خدمت میں حبیبہ صدف کا آداب۔ کیا خوب اور درست کہا ہے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حصول علم ہر شخص کا پیدائشی حق ہے، بالخصوص بنیادی تعلیم، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص مکمل طور پر اپنے شہری فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ بے شک ملک کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر فرد اور ہر طبقہ تعلیم یافتہ ہو، بالخصوص اقلیتی طبقہ۔ اقلیتی طبقے کے لیے آئین ہند میں بہت سارے سہولیات موجود ہیں۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کے تحت حکومت کی جانب سے ایسے بہت سارے ایجوکیشنل لونز، اسکیمز، اسکالرشپس وغیرہ دستیاب ہیں جس سے مائنورٹی کی ترقی اور ان کے تعلیم میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ انجمن اسلام ایک ایسا حکومتی ادارہ ہے جو حکومت کی جانب سے اقلیتی طبقوں کی تعلیم و ترقی کے لیے بہت خاصا کام انجام دیتا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی انجمن اسلام سے تقریباً 12 سال سے منسلک رہی ہے۔ بطور لیکچرر وہ اقلیتوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے بہت سارے کام انجام دیتی آ رہی ہیں۔ ایک محقق، مصنف اور سوشل ورکر بھی ہیں۔ یہ خوبصورت شخصیت ہیں ڈاکٹر نسیم بانو۔ میم، میں آپ کا دوردرشن کی جانب سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ جی شکریہ، بہت بہت۔ انجمن اسلام کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا ہے اور یہ سفر کیسے اور کب شروع ہوا؟ جی، انجمن اسلام ہبلی اگر آپ کہیں گی تو یہ بہت خوبصورت سفر رہا، کہہ سکتی ہیں یہ 12 یا 13 سال کا جو عرصہ رہا ہے۔ عموماً اس کی شروعات جب 13 سال پہلے ہوئی تھی تو میں نے جیسے ہی PhD مکمل کیا، پھر B.Ed مکمل کیا، تو اس کے فوراً بعد جب اپائنٹمنٹس کنفرم ہوئے نہرو کالج میں، تو اس وقت میں نے بھی ایک اپلیکیشن ڈالا تھا، درخواست دی تھی نوکری کے لیے، اردو پوسٹ وہاں پہ خالی تھا۔ اس وقت پڑھائی مکمل کر کے جب PhD کا ایوارڈ لیا تھا میں نے، اس وقت کوئی ایکسپیرینس میرے پاس نہیں تھا۔ جی، جب ہم تحقیق کر رہے تھے کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ میں، تو وہ جو 3 یا 2 سال کا عرصہ رہا وہی میں نے پڑھایا تھا تحقیق کرتے ہوئے۔ کرناٹک یونیورسٹی والوں نے اجازت جو دی تھی کہ آپ تحقیق کرتے ہوئے درس و تدریس سے وابستہ ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ 1 یا 2 گھنٹے ہم پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی مجھے ایوارڈ ملا PhD کا اور B.Ed جب میں نے مکمل کیا، اس کے بعد تو یہاں پر اسامیہ نکل آئی اور میں نے درخواست دی، تو باقاعدہ انٹرویو ہوا، اور میرا یم ان اردو جو میں نے کیا ہے اس میں میرا ڈسٹنکشن رہا، اور 2 گولڈ میڈل بھی مجھے اس میں دیے گئے تھے، یعنی سب سے زائد نمرات ہونے کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کی بنیاد پر مجھے لگا کہ مجھے یہاں پہ درخواست دینی ہے اس نوکری کے لیے، تو میں نے دیا تھا۔ لیکن ایک چیز کی کمی یہ تھی کہ ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا۔ جبکہ آپ جہاں کہیں جاتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے جب آپ درس و تدریس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن انجمن اسلام اس وقت کی اگر آپ جب بات کرتی ہیں 10-12 سال جب پیچھے جائیں گے آپ، تو اس وقت انٹرویو کے لیے جب بلایا گیا تھا تو باقاعدہ میرٹ بیسس پر، اور دوسرے جو انٹرویو رکھا گیا تھا، جو ایکسپرٹس بلائے گئے تھے، ان کے سوالات اور جوابات اور انٹرویو میں جو مارکس ہم نے لیے وہ، اور جو دوسری تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کہیں بھی آپ یہ نہیں گنجائش دیکھتی ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، اس بنیاد پر ہم ان کو داخل کر لیں گے کالج میں وغیرہ، کچھ نہیں تھا، بلکہ میرٹ بیسس پر اور انٹرویو میں جو سب سے زائد مارکس لیے اس بنیاد پر الحمدللہ یہ نوکری مجھے ملی، آپ کہہ سکتی ہیں، اور میں تب سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ اور وہ جو انٹرویو لیا گیا تھا کافی مشکل تھا، کہہ سکتی ہیں آپ، کیونکہ ایسے ایسے سوالات پوچھے گئے تھے، حالانکہ وہ پری یونیورسٹی لیول پر تھا، جی، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں، انجمن اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ٹیچرز، ایسے اساتذہ ان کے ادارے میں آئے جو پوری طرح مہارت رکھتے ہوں، تو وہ جانچتے ہیں، ہر طرح سے آپ کو جانچتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس وقت جو نتائج میرے آئے اور جو سپورٹ آپ انجمن اسلام کا میرے ساتھ رہا، اس بنیاد پر مجھے وہ نوکری مل گئی، اور جب سے میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔
اور آج تک 12 سال کے عرصے میں ایک بہت ہی خوبصورت سا تجربہ رہا ہے. اردو کے متعلق سے اگر آپ بات کرتی ہیں وہاں پہ تو کئی سو طلبہ و طالبات ہیں, 2-4 کی تو بات نہیں ہے جی. کیونکہ ایک ایسا ادارہ, واحد ادارہ کہہ سکتی ہیں جس میں تمام اردو میڈیم اسکول کے طلبہ و طالبات وہاں پہ اردو آپشنل لیتے ہیں. کئی سو کی تعداد ہوتی ہے ہماری. پڑھانے کی جو دلچسپی ہوتی ہے, جو کیا کہتی ہیں آپ, استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت بہترین ہوتا ہے. میم میں ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ جو ہے یہ استاد کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے سچ کہا آپ نے. میم یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشنز اور مائنورٹی ایجوکیشن جو ہے وہ کس بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور آج کے دور میں ان کا کیا رول ہے؟ دستور ہند کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو مسلمان, عیسائی, سکھ, بدھ, جین, پارسی, جی, ان کو اقلیتی طبقہ کہا گیا ہے. جی, اس بنیاد پر ان کو اقلیتی کہا گیا کہ معاشی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 6 طبقات کا ذکر آیا ہے ان کو سب سے بہتر تعلیم دی جائے اور ان کی معاشی حالت کو سدھارا جائے. اس لیے ان کو اس کیا کیٹیگری کہہ سکتی ہیں اس میں ڈالا گیا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو اقلیتی قرار دیا گیا تو انسٹیٹیوشن بنانے کا حق بھی دستور ہند ان کو دیتا ہے جی, کہ آپ ادارے قائم کر سکتے ہیں. جی, ایک گروپ آف پیپل یعنی چند لوگوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے جس میں عموماً ایجوکیشن بورڈ ممبرس ہوتے ہیں, پریسیڈنٹ, وائس پریسیڈنٹ, آفس بیررز, یہ تمام لوگ الیکشن کے تحت باقاعدہ انتخابات کرتے ہیں. اس کے تحت کیا ہے, ایک یہ بناتے ہیں, اپنا گروپ بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک ادارہ تشکیل پاتا ہے. اور اس ادارے میں جو لوگ مائنورٹی سے جڑے ہیں خاص طور پر مذہب اور زبان کی بنیاد پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے. اور حکومت کی جانب سے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ جب آپ ایک اقلیتی ادارہ قائم کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے مذہب اور اپنی زبان کا خیال رکھ کر نصاب کو ترتیب دیں. اتنی چھوٹ, اتنی آزادی دستور ہند میں دی گئی ہے اور اس بنیاد پر, اس نصابی بنیاد پر کیا ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور تعلیم مائنورٹی سے یعنی اقلیتی طبقے سے جتنے بچے ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. میم مائنورٹی انسٹیٹیوشنز میں کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے؟ جیسے کہ وہاں پہ سائنس, آرٹس, کامرس, یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں جیسے کہ نارمل انسٹیٹیوشنز میں رہتی ہیں؟ جی ہاں, جہاں تک میں تحقیق کے معاملے میں داونگیری, بیجاپور, آپ کہتے ہیں بھٹکل, جی, دھارواڑ اور ہبلی, یہ 5 علاقے بہت قریب سے دیکھے ہیں. اور خاص طور پر انجمن کے ادارے ان کے کہہ سکتی ہیں آپ. جہاں کہیں بھی میں تحقیق کے لیے جایا کرتی تھی تو ان انجمن اداروں میں بھی ایک بات دیکھی گئی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کورس ہے, کامرس ہے سمجھے مثال کے طور پر, وہ سائنس لانے کی فکر میں رہتے ہیں, سائنس ہے تو آرٹس لانے کی فکر میں رہتے ہیں. یعنی ترقی کی راہ پر ادارے گامزن ہیں. لیکن اگر آپ انجمن اسلام ہبلی کی بات کرتی ہیں, جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس ادارے کا, تو یہاں پر آرٹس, سائنس, کامرس, BBA, BCA اور کیا کہتی ہیں آپ ٹیکنیکل کورسز ہیں. جی, لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی باقاعدہ پالیٹیکنک جو کہ اگر آپ بات کرتی ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ تعلیم سے لبریز ہو کر اس ادارے سے نکلیں بلکہ کچھ فن بھی آپ سیکھیں. اس کی مکمل کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ پوسٹ گریجویشن بھی آ گیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں 3-4 یعنی اکنامکس لیجیے آپ, انگریزی لیجیے, آ گئے ہیں. اور ہمارے جو پریسیڈنٹ آف انجمن اسلام, صدر انجمن اسلام ہیں, وہ کافی فعال شخصیت ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جو یہ 3 انسٹیٹیوشن ہے PG کے, انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں نہرو یونیورسٹی بناؤں گا. کہتے ہیں اسے ایک حوصلہ افزائی ایسی ملتی ہے اساتذہ کو کہ پوچھیے مت, ہم بھی پرجوش ہو کر پڑھانے لگتے ہیں. تو یہ جو حوصلہ ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ ہبلی انجمن کی بات کریں, اگر دھارواڑ انجمن کی بات کریں, ان کا بھی ایک ایکسائٹمنٹ جسے آپ کہتی ہیں رہتا ہے, جو ایک عجیب طرح کی کشمکش ان میں رہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کورسز ہیں اور قوم کی بھلائی کے لیے ہم کو کیا ہے اور یہ چیزیں لانی ہیں. تو چاہے وہ ہبلی ہو یا دھارواڑ ہو یا کوئی اور انجمن کا آپ تذکرہ کریں, یہ بھرپور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. اور انشاءاللہ جلدی ہی میں سمجھتی ہوں اگر ایسے رہنما رہیں گے یا ایسے عہدیداران رہیں گے تو ایک دن اعلیٰ تعلیم
کی نہج پر پہنچنا لازمی ہے کہتے ہیں. ویسے ہمارے پاس کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ ہے, لیکن پھر بھی ہم انجمن والے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی ہو. انشاءاللہ پتہ نہیں وہ دن بڑا خوبصورت ہوگا, میں سمجھتی ہوں. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ارادے ضرور کامیاب ہو. میم جب آپ سہولیات کی بات کرتے ہیں تو حکومت ہندوستان کی جانب سے مائنورٹیز کے لیے بہت سارے ایجوکیشنل اسکیمز, لونز اور پھر اسکالرشپ دستیاب ہیں. اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں روشناس کیجیے. جی, تو یہاں پر آپ اقلیتی ادارہ, جیسے ہم نے انسٹیٹیوشن کی بات کی کہ ہم کو دستور ہند میں ہی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے طبقات کو کیا ہے ترقی کی راہ پر لے جائیے, تو حکومت کی جانب سے مائنورٹی کو کئی سارے فنڈز دیے جاتے ہیں. جی, یہ اگر آپ پہلے فنڈ کی بات کریں, جب آپ ادارہ بناتی ہیں تو اس کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. جی بے شک. اگر وہاں کے عہدیداران مالی حیثیت میں اچھے ہیں, وہ اپنے حساب سے تو مدد کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو ترقی پر لے جانا ہے اپنے ادارے کو, تو فنڈنگ لازمی ہے, یاد رہے. تو اس کے لیے حکومت کی جانب سے بھی کئی ساری رعایات دی گئی ہیں, جس میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن آتا ہے. اسکول کی انفراسٹرکچر, ماحول کو, اس کی جو تعمیر ہوتی ہے اسکول کی, اس کو کیسے ہونا چاہیے, کیا اس کے لیے بھی پیسہ حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی جانب سے جو گرانٹس آتے ہیں اس کو بھی وہ تعمیر میں خرچ کیا جاتا ہے کہ کیا کلاس روم کیسا ہونا چاہیے, روشن دار, مطلب روشنی کا مکمل انتظام کمروں میں ہونا چاہیے, اساتذہ کے بیٹھنے کا, اساتذہ کے تمام سہولیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ لڑکیاں جب تعلیم حاصل کرتی ہیں تو جو ضروریات لڑکیوں سے جڑی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کیا ہے بیت الخلاء ہیں, باتھ رومس ہیں وغیرہ, جو ضرورتیں ایک استاد کو یا ایک استانی کو یا طلباء کو چاہیے, ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی آپ کو بلڈنگ بنانی ہے. یاد ہے, عمارت کی تشکیل ایسی ہونی چاہیے آپ کی کہ جس سے بچہ خود بخود پڑھنے کے لیے آئے, کہتے ہیں. اور اس میں ایک بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ہر طرف آپ کو ہریالی دکھائی دینی چاہیے, ہرا بھرا ہونا چاہیے ماحول, یعنی وہ تمام سہولتیں آپ مہیا کریں تاکہ بچہ خود بخود پڑھنے کی طرف راغب ہو. اور اساتذہ بھی, جب ایسا ماحول آپ کے پاس بن جاتا ہے, تمام سہولیات آپ کو فراہم کی جاتی ہیں, تو استاد میں بھی وہ دلچسپی نکھر کر آتی ہے. تو ایسے فنڈنگز بہت سارے ہیں جو دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اسکولوں کی ہی بات کریں تو حکومت کی جانب سے جو رعایت دی جاتی ہیں اس میں غالباً 50,000 کے قریب صرف عمارت کو بنانے کے لیے ہی فنڈنگ دی جاتی ہے. لیکن آپ کو وہ کام کرنا ہے, جو حکومت آپ کو پیسہ دیتی ہے تو وہ کر کے ان کو بتانا ہے آپ کو, کہتے ہیں. اب پھر جب آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں, کچھ اپنے ادارے سے کچھ ڈال کر جب ایک اچھی عمارت کی تشکیل دیتے ہیں اور تعلیم بھی جاری رہ جاتی ہے, تو جتنے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو اسکالرشپ بھی لازمی قرار دی گئی ہے. اور حکومت کی جانب سے کئی سارے اسکالرشپ ہیں, پری میٹرک, پوسٹ میٹرک, اور مولانا ابوالکلام آزاد اسکالرشپ ہے, یا ڈاکٹر امبیڈکر وہ اسکالرشپ دی جاتی ہے. بچے اس سے باقاعدہ مستفید ہوتے ہیں. لیکن فرق یہاں یہ ہے کہ اگر آپ معاشی اعتبار سے پیچھے ہیں, مثال کے طور پر ایک 2 لاکھ روپے کے اندر ہے سالانہ آمدنی والدین کی, تو وہ بچہ یہ اپلیکیشن ڈال سکتا ہے اور اس کو اس ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی ہے پڑھائی کے لیے اتنا پیسہ حکومت کی جانب سے مل جاتا ہے. اسی میں ایک اور کیٹیگری یہ بانٹی گئی ہے کہ آپ 80 سے زائد مارکس لیتے ہیں, ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اتنے مارکس آپ کو لینے ہیں تو آپ کو فلاں اسکالرشپ دی جائے گی, میرٹ بیسس تو 80 میرٹ بیسس آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر 80 یا 90% جب آپ مارکس لیتی ہیں تو اس بنیاد پر بھی آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. تو بچے میں ایک طرح کی حوصلہ افزائی اجاگر ہوتی ہے اور وہ پڑھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. اسکالرشپ دینے اور لینے کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ آپ کو کیا ہے تعلیم کی طرف آپ کی توجہ ہو, کہتے ہیں. تو یہ اسکول لیول آپ کیا کہتے ہیں پری یونیورسٹی لیول تک ہے, یہ باقاعدہ یہ اسکالرشپ سے بچے لیتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ڈی ایڈ بی ایڈ کی بات کرتی ہیں تو وہاں پہ لون اسکیمز, یعنی لون کم اسکیم کہتے ہیں, الگ الگ ہیں. اس میں ایرویک آتی ہے جس میں ایک ایسا لون ہے جو آپ اگر آپ پڑھنے پر خرچ کرنے کے لیے, مثال کے طور پر آپ کو 10,000 20,000 دیے جاتے ہیں. جب آپ کو روزگار ملے گا اس وقت آپ کیا کریں گے, اس لون کو
چکائیں گی کہتے ہیں، اور اس کی میعاد بڑی دلچسپ ہے، یاد رہے ایک ایسی اسکیم یا لون ہے کہہ سکتے ہیں جس کو آپ کو ایک دن میں 1 روپیہ جمع کرنا ہوگا جب آپ کو نوکری ملے گی، یہ سہولت اس میں دی گئی ہے۔ تو باقاعدہ بچے کیا جو طلباء و طالبات خاص طور پر بی ایڈ سے جڑے ہیں، ڈی ایڈ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ایک نئی اسکیم ہے نئی اڑان، جی، جو ہے 2019 میں ہی لاگو ہوئی تھی وہ اسکیم، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ یو پی ایس سی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہاں، یہ جو نئی اڑان اسکیم ہے، اس میں جب آپ کا امتحان یعنی ایگزام آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو حکومت کی جانب سے یہ رقم آپ کو دی جاتی ہے جی، اور اس کا فائدہ بھرپور غالباً 5100 لوگوں کو سالانہ، اتنے لوگوں کو تو ہندوستان میں یہ اسکیم باقاعدہ طور پر دی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ وہ لوگ جو ایگزام کلیئر کرتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں اس امتحان میں، وہ اٹھا سکتے ہیں کہتے ہیں۔ میم اتنی ساری سہولیات ہیں جی، حکومت کی جانب سے، کیا ان سہولیات کا بھرپور استعمال ہوتا ہے؟ اب دیکھیے جیسے آپ بات کریں نئی اڑان کی، ایسے نئی روشنی بھی اسکیم ہے، یا قومی کونسل کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو ان کے بھی کئی سارے پروجیکٹس اسکیمس ہیں، یونیورسٹی گرانٹس کے بھی کئی سارے اسکیمس ہیں۔ یعنی یہ اسکیم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کیجئے اور اس سے مستفید آپ کو ہونا ہے کہتے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی میں جو ہے آپ کو سالانہ فنڈنگ کرتی ہے، اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اس کا پیسہ آپ کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، اس اسکیم کا فائدہ ہم کو اٹھانا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے بھی کئی سارے اسکیمس ہیں، اب مائنورٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کئی سارے اسکیم مہیا کرتی ہیں، یہاں تک کہ روزگار بھی کئی سارے ایسی اسکیمیں ہیں جو روزگار تک آپ کو لے جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لاعلم میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس اسکیم کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ سارا کچھ ڈیجیٹلائزیشن جسے آپ کہتے ہیں، ڈیجیٹل ہو گیا ہے کہتے ہیں۔ آپ کو ایک اسکیم کو ڈالنا ہے یا ایک اسکالرشپ کو اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہوگا، وہ تمام چیزوں کو بھرتی کرنا ہوگا، اس کے بعد وقت رہتے آپ کو بھیجنا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی آپ کمزوری کہیں گی یا کیا کہہ سکتی ہیں آپ پتہ نہیں، اسی کے چلتے آدھا سے زیادہ کہتی ہوں میں تو کہ لوگ اس سے ناواقف ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں کہتے ہیں، اور اس کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، یاد رہے 1 مہینہ 15 دن 10 دن ایسے ہوتا ہے، اسی کے اندر آپ کو وہ اپلائی کرنا۔ تو جتنی اسکیمیں جو فنڈ دیے جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہو یا کیا ہے، آپ یونیورسٹی لیول پہ بات کریں، کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ، تو ان کا جو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لمٹ جسے آپ کہتی ہیں کہ اتنے میں آپ کو اپلائی کرنا ہے، تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو، ایک سرکولر آتا ہے عموماً کالج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو اسکالرشپ ہے، یہ اسکیم ہے یا یہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ جو اس قابل ہوتا ہے، یاد رہے اس اسکیم کو اپلائی کرنے کے لیے بھی قابلیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نئی اڑان کا ذکر کیا ہے، نئی روشنی ایک اسکیم ہے جو عورتوں کے لیے لائی گئی ہے، اس میں باقاعدہ اتنی آپ کی مالی حیثیت ہونی چاہیے، بتایا جاتا ہے، انکم سرٹیفکیٹ جسے آپ کہتی ہیں وہ بتانا ہے۔ چند ہر ایک اسکیم کے، ہر ایک اسکالرشپ کے جو بھی فنڈنگ آپ کو دی جاتی ہے اس کے چند قواعد ہیں، اصول ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ فارم بھرتی کرتی ہیں تب آپ کو وہ ملنی لازمی ہے، یہ بات طے ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جو پروسیس رکھا گیا ہے اس میں بتایا جاتا ہے، آپ کا آدھار نمبر ڈال دیا گیا یا آپ کا جو بھی انفارمیشن پوچھا گیا تو کتنی آپ اسکالرشپ ایک ساتھ لے رہے ہیں۔ عموماً 2 سے زائد اسکالرشپ ایک کو نہیں دی جاتی کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ تمام طبقات کو اٹھانا ہے کہتی ہوں، بلکہ میں نے جتنا اقلیتی طبقات کو جو مائنورٹی ڈیولپمنٹ کی جانب سے جو کچھ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تو اس کا فائدہ بھرپور اٹھانا چاہیے کہتے ہیں۔ اور روزگار سے جڑی بھی کئی ساری اسکیمیں ہیں جی، یہاں پر آپ کاریگری کی بات کرتے ہیں یا کسی صنعت کی بات کرتی ہیں، ایجوکیشن لون ہی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی حکومت کی جانب سے پیسہ مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں تک کیا ہے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ان تک بات پہنچائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ کالج میں سرکولر آتا ہے ہم کو پتہ چلتا ہے، یا بچوں کو بارہا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے نوٹس بورڈ پہ لگایا جاتا ہے کہ اسکالرشپ ہے آپ کو ڈالنی ہے، لیکن خریوں میں
میں کہتی ہوں کہ خریوں میں لوگ انجان ہوتے ہیں اس سے. روزگار نہیں ہے وہاں پہ. روزگار سے جڑی کئی ساری اسکیمیں ہیں تو جو پنچایت ہوتی ہیں, جو وہاں کے عہدیدار ہوتے ہیں, ان تمام لوگوں کو باقاعدہ وہ بات, جو اسکیم ہے, جو اسکالرشپ ہے, وہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک ان کو بات پہنچانی چاہیے. آپ جب اردو کا ذکر کر رہی تھی تو مجھے یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا, ان اداروں کی جانب سے اردو کی ترقی میں ان کا کیا رول رہتا ہے؟ آپ اگر ان اداروں کی بات کریں, یعنی خاص طور پر انجمن اسلام اور اردو سے جو رابطہ رہا ہے, کیا یہ کہا گیا ہے دستور ہند میں کہ جہاں پہ اقلیت زیادہ ہو, کثیر تعداد میں ہو, اور ہم لوگوں کی تعداد بڑی کثیر ہے, یاد رہے مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی کہا تھا کہ دوسری سب سے بڑی آبادی ہندوستان کی مسلمانوں کی ہے, کہا تھا. تو آپ لوگ اس کا فائدہ کیا اٹھا رہا ہے کہ آپ کو اقلیتی جب کہا گیا ہے تو معاشی ترقی پر آپ, معاشی ترقی کی راہ پر آپ گامزن ہیں, تعلیمی اعتبار سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تمام سہولیتیں اقلیتی ادارہ آپ کو دے رہا ہے, تو وہاں پہ اس کا فائدہ اٹھا کر آپ آگے جائیے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ اسکالرشپ مل رہی ہے تو بس اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کے لیے ہم مائنورٹی ہی رہیں گے کہتے ہیں. تو یہاں پہ اگر اردو زبان کو آپ ان اداروں کو جوڑتی ہیں, زبان کو فروغ دینے کی بات کہی گئی ہے, یعنی اردو زبان کی ترقی میں سب سے بڑا رول انجمن کا رہا, آپ کہہ سکتے ہیں انجمن کے اداروں کا رہا. یعنی کثیر تعداد, چاہے وہ پرائمری ہو یا ہائی اسکول ہو یا کیا ہے کالج لیول پہ ہو, ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ ہم پڑھاتے ہیں. یہاں پہ جو تہذیب و بقا یا ترقی کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو یہاں دکھائی دیتا ہے. جی, جب آپ بول رہی تھی کہ ہم رکے ہوئے ہیں, کاروان چل رہا ہے, تو 2020 کی نیو ایجوکیشن پالیسی فائز ہونے جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم رکے ہوئے تو نہیں ہیں, ہم اپنی ترقی پر گامزن ہیں, لیکن جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی جسے آپ کہتی ہیں, عموماً یا غالباً آپ کہہ سکتی ہیں ایک 34 سال کے عرصے کے بعد یہ پالیسی آئی ہے. 34 سال کے عرصے تک آپ لوگوں نے صرف ایک ہی پالیسی پر آپ لوگ عمل پیرا رہے ہیں. یہ پالیسی بڑی آپ دلچسپ ہے کہہ سکتے ہیں, صفحات پر بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے, آن پیپرز آپ کہیں گی, کیونکہ اس میں ایسی باتیں کی گئی ہیں, اغراض مقاصد کی اگر آپ اس پالیسی کی بات کرتی ہیں تو یہاں پہ تعلیمی جو نظام ہے, تعلیمی جو معیار ہے, خاص طور پہ جو پرائمری سیکشن ہے یا ہائی اسکول ہے, اس معیار کو اونچا کرنے کی بات اس پالیسی میں کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ تعلیمی معیار کو اونچا کریں گے تو جو تعلیم ان تک پہنچا رہے ہیں ان کا معیار بھی تو بلند ہونا چاہیے. تو پالیسی اساتذہ کی تعلیم پر بھی زور دے رہی ہے. تو یہاں پہ ترقی پذیر بھارت آپ کہہ سکتی ہیں. تو اس کے لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر تعلیم کے پیرائے میں تبدیلی لائی گئی ہے. کس قسم کی تبدیلی لائی گئی ہے؟ اگر آپ تبدیلی کی بات کرتی ہیں تو جو طریقہ کار پہلے سے تھا اس کو تھوڑا ہٹا دیا گیا ہے. یعنی جو 10+2 کا طریقہ کار تھا, یعنی 10ویں جماعت تک پڑھیے, پھر آپ اس کے بعد 2 سال آرٹ سائنس کامرس الگ الگ اپنی دلچسپی کے حساب سے لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو روزگار کی طرف آپ کا دھیان جاتا تھا. لیکن اس پالیسی کے تحت ہوا ہے کہ جو سٹرکچر ہے, اس کا جو ڈھانچہ ہے, اسے بدل دیا گیا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ غالباً 8ویں جماعت تک اگر آپ تعلیم, بچہ شروعات بنیادی جو تعلیم ہے اس میں پڑھاتے نہیں ہیں, بلکہ کھیل کے ذریعے ہی بچے کو تعلیم, بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں, امتحان کو لے کر جو ڈر بچے کے دل میں تھا اس کو نکالنے کی کوشش ایک کی گئی ہے. اس کے بعد پڑھائی کی طرف وہ توجہ ہوتی ہے. اگر 8ویں جماعت کے بعد ٹیکنیکل کورسز کی طرف راغب ہونے کے لیے کہا گیا ہے, یعنی جو آپ PUC لیول میں کیا کرتے تھے یا PUC کے بعد داخلہ لیا کرتے تھے, وہ تبھی ایک بچے کو ایک سبجیکٹ ایسا رکھ دیا جائے گا, ایک عنوان ایسا دیا جائے گا جس میں وہ مہارت حاصل کر سکے. تو وہاں پر وہ علم کے ساتھ ساتھ اس میں بھی وہ مہارت حاصل کر کے نکلے گا. تو طلباء کے لحاظ سے یہ تبدیلی کافی بڑھیا ہے. جبکہ اساتذہ کی بات آتی ہے, آپ کو خود جو ہے بہت سارے ایوارڈ سے نوازا بھی گیا ہے. بیسٹ لیکچرر ایوارڈ کرناٹکا گورنمنٹ سے بھی آپ کو اسٹیٹ لیول بیسٹ لیکچرر ایوارڈ بھی ملا ہے. تو اس پالیسی کے تحت اساتذہ کا کیا رول رہے گا؟ اس پالیسی کے تحت اساتذہ کا یہ رول
کف دلچسپ ہے اساتذہ کا رول نئی پالیسی کے تحت آپ کہیں گی؟ جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر جو تعلیمی پیرایا ہے، تعلیمی معیار ہے اسکول کا، بچوں کے لیے بدل دیا گیا ہے، کہا میں نے بھی. یعنی آپ علم کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ٹیکنیکل کورس بھی سیکھ جائیں گے، اگر آپ کو روزگار چاہیے تو آپ روزگار کی طرف راغب ہو جائیں گے. اور یہاں پر بچوں کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو اساتذہ کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپناپن، مخصوص لفظ رکھا گیا ہے وہاں پہ، اس اپنے پن کے ساتھ آپ بچوں کو پڑھائیں. جیسے آپ اپنے گھر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں دلچسپی سے، تو ویسی تعلیم چاہیے کہتی ہے حکومت آپ کو. اور وہ اپناپن کب آئے گا؟ تب ایک استاد کیا ہے بھرپور طور پہ کیا ہے سکون کی زندگی جی رہا ہو، تبھی وہ کیا ہے بھرپور تعلیم بچوں کو دے سکے گا. اب ہوا کیا ہے، جو سٹرکچر ہمارا 34 سال سے رہا ہے اس میں حد سے زائد کام استاد کو کیا ہے دوسرے لگائے جاتے ہیں. جی آفس ورک بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں الیکشن کی جب بات آتی ہے، انتخابات کی جب بات آتی ہے، وہ کام بھی کر کے آتے ہیں. جب ضرورت محسوس ہوتی ہے اساتذہ کی، اساتذہ ہمیشہ آگے رہے ہیں تو اور کرتے آئے ہیں اس کام کو. تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی کی طرف تھوڑی توجہ کم ہو جاتی ہے جب ایک سے زائد کام آپ ان پر سونپ دیتے ہیں. تو اس پالیسی کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اساتذہ کا جو کلرک ورک ہوتا ہے اس کو نکال دیا جائے گا، بہت خوشی اس سے چھٹکارا مل جائے گا. اسی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ آپ بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں اور سکون اور خوشی والے ماحول کے ساتھ بچوں کو پڑھا سکیں. ایک لفظ ہے اس میں لائٹ بٹ ٹائٹ، یعنی کام تو مختصر ہوگا، نگرانی یہاں پر رکھی جائے گی کہتے ہیں. اور اعلیٰ معیاری تعلیم جیسے بچوں کو لازمی کر دیا گیا ہے، ویسے استادوں کو بھی کہا گیا ہے، ٹیچرز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم سے لبریز ہونا ہے. تو چاہے بی ایڈ کی اگر آپ بات کرتی ہیں، کمپلسری جسے آپ لفظ استعمال کرتی ہیں، ابھی تک پڑھا رہے ہیں آپ کے پاس بی ایڈ نہیں ہے، ڈی ایڈ ہے، لیکن بی ایڈ کوالیفیکیشن جہاں ہوتا ہے وہاں پر بھی کام چل جاتا ہے. عموماً اقلیتی ادارہ جب آپ اقلیتی ادارے میں کام کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے معاشی تنگیاں، معاشی پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ رہتی ہیں. ایک سبجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، بی ایڈ نہیں ہے، ڈی ایڈ ہے وغیرہ، اس بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ ہو کر کام تو چلتا رہتا ہے، پڑھاتے رہتے ہیں. لیکن اس پالیسی کے تحت سختی سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کو جو کوالیفیکیشن، جو قابلیت آپ کو پوچھی جاتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہوگی. جی آخر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ناظرین سے اپنا کچھ پیغام دینا چاہیں گی. ناظرین کو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، چاہے وہ طلبہ طالبات ہیں یا اساتذہ ہیں، تو پالیسی کے عمل پیرا ہونے تک کے منتظر مت رہیے. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پالیسی آ رہی ہے، پالیسی میں بی ایڈ کو پوچھا گیا ہے، ٹی ای ٹی کو قرار دیا، دیکھیں گے جب اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا. یہ مت سوچیے آپ. جب صفحات آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کو یہ چیزیں مستقبل میں آپ کے لیے لازمی ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہتی ہوں میں. جی جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، یہ والا نظریہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو کوشش کر کے وہ چیزوں کو حاصل کر لینا چاہیے وقت سے پہلے. اپنے تعلیم کے معیار کو اونچا کیجیے. جب آپ خود تجربہ کار اور علم سے سرفراز ہوں گے تبھی تو آپ کیا ہے نئی نسل کو بہتر طور پر تیار کر پائیں گے. اور آپ اقلیتی ہیں اور آپ اقلیتی اداروں سے جڑے ہیں، تو اقلیتی ادارے یا اقلیتی اداروں کے جو عہدیداران ہیں یا حکومت کے جو عہدیداران ہیں، یہ سب آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. آپ کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر ہی یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہتی ہوں میں. اور ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ میڈم نے جو بھی نصیحت ہمیں دی ہے ان سے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت سے دی گئے اسکیم سے فیض یاب ہو کر ترقی حاصل کرتے رہیں. اور میڈم میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس محفل کا حصہ بنیں. جی بہت شکریہ.